بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب فرماتے ہیں کہ بیوروکریسی میرے ساتھ تعاون نہیں کر رہی، بیوروکریسی کام نہیں کر رہی، اور بیوروکریسی کے اندر بھی مافیا بیٹھا ہوا ہے، اور وہ لوگ ابھی تک پی ایم ایل این کی لیڈرشپ جناب میاں شہباز شریف صاحب، نواز شریف اور مریم نواز اور حمزہ شہباز شریف کو رپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ سارا معاملہ ہے کیا؟ اس ویلاگ میں اس چیز کا جائزہ لیتے ہیں۔ ناظرین، یہ بات تو سب کو پتہ ہے کہ جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بہت بلند بانگ دعوے کیے تھے کہ وہ بیوروکریٹس کو بھی نتھ ڈالیں گے، اور اس کے ساتھ جتنے بھی مافیاز ہیں، اسٹیٹس کو کی طاقتیں ہیں، سب کو لگام ڈالیں گے اور ملک کے اندر رول آف لا کو اسٹیبلش کریں گے۔ جہاں تک معاملہ بیوروکریسی کا ہے تو بیوروکریسی ملک کی سب سے جو بڑی فائنسٹ آف دا فائنسٹ جو لوگ ہوتے ہیں وہ بیوروکریسی کے اندر ہوتے ہیں۔ جو موجودہ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس ہے یا بیوروکریسی کے دوسرے جتنے گروپس ہیں، تو اتنے جو پڑھا لکھا کیڈر ہے ملک کا، جو پورے کے پورے ملک کو جو وہ چلا رہے ہیں، تو ان کو کمانڈ کرنے کے لیے ان کا جو لیڈر ہے، جو ان کا چیف ایگزیکٹو ہے، وہ بہت ہی کیپیبل آدمی ہونا چاہیے، جو اتنی بڑی جو پڑھی لکھی لاٹ ہے اس کو وہ کنٹرول کر سکے۔ تو اس کے لیے یہ بات ہونا ضروری ہے، از حد ضروری ہے۔ تو کیا عمران خان صاحب کے پاس وہ والی کیپیبلٹی ہے کہ وہ ان سب کو کنٹرول کر سکتے، یا عمران خان صاحب کا وہ والا ایک آتے ہوئے ان کو جو ایک فیئر تھا بیوروکریسی کو وہ موجود تھا؟ تو میں یہ بات کروں کہ وہ موجود تھا، کیونکہ جب عمران خان صاحب تشریف لائے ہیں تو آتے ساتھ ہی پوری کی پوری بیوروکریسی کے اندر ایک ویو تھی، ہر کوئی ڈرا میں بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ ان میں سے جتنے لوگ بھی کرپشن کے اندر انوالوڈ تھے، جن کی کنیکشنز تھی پی ایم ایل این کے ساتھ، پی 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 کے ساتھ، وہ سارے کے سارے بالکل ڈرے سہمے بیٹھے تھے کہ پتہ نہیں خان آ کے کس کو او ایس ڈی کر دے، کس کو فیلڈ پوسٹنگ نہ دے، کس کے ساتھ کیا کرے، اور ابھی شاید کرپشن کے دروازے بند ہو جائیں۔ تو پوری کی پوری بیوروکریسی کے اندر یہ والی کیفیت تھی، اور ایسی صورت کے اندر جب انہوں نے آتے ساتھ ہی ان کو ٹائٹ کیا ہے عمران خان نے بیوروکریسی کو، تو پھر کیا ہوا کہ ان کا جو اثر تھا، فیئر تھا، وہ فیئر ان کے دماغوں میں بیٹھ گیا کہ واقعتاً ہی کچھ لوگوں کی گردنیں قلم ہو جائیں گی ابھی۔ تو کچھ عرصہ گزرا ہے، پھر انہوں نے قلم چھوڑ ہڑتال کی، ایک سائڈ پہ دھمکی دے دی، کچھ نے پنجاب جو سول سیکریٹریٹ ہے اس کے اندر بھی کام چھوڑنے کی دھمکی دے دی۔ انہوں نے اپنا اکٹھ کر لیا، بیوروکریٹس نے، جو بڑے بیوروکریٹس تھے انہوں نے چھوٹوں کو ملا کر ایک حکومت کے خلاف ایک سمجھ لیں ایک طرح کی ریبیلین جو ہے وہ اس کی وہ کال دے دی۔ تو ایسی صورت کے اندر ابھی معاملہ تھا کہ چیف ایگزیکٹو جنہوں نے ابھی نیا چارج لیا تھا ملک کا، اس کا اور ملک چلانے والوں کے والے جو بیوروکریٹس ہیں ان کا آپس میں میچ پڑ گیا۔ جب میچ بالکل اپنی پیک کو پہنچا ہے تو ایسی صورت کے اندر کسی ایک کو شکست کھانی تھی، کسی ایک کو فتح ملنی تھی، اور جب اینڈ پہ میچ گیا ہے اور یہ لڑائی اپنے منطقی انجام کو پہنچنی تھی، اس ٹائم آ کے عمران خان صاحب کی نرز جو تھیں وہ جواب دے گئیں، اور انہوں نے اعصاب شکنی کا مظاہرہ کیا، اور بیوروکریٹس جو تھے انہوں نے کہا جی ہم نے کام نہیں کرنا، نیب کی تلوار لٹکائی ہوئی ہے ہمارے اوپر، عمران خان نے یہ ہمیں اتنا وہ پریشرائز کیا ہوا، لہٰذا ہم نہیں کام کر سکتے، کسی نوٹیفیکیشن کے اوپر سائن نہیں کریں گے، کیونکہ جتنی ساری جو چیزیں ہوتی ہیں وہ تو سارے کا سارا کام بیوروکریٹس نے کرنا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے آگے سے جواب دے دیا، پھر حکومت نے آگے سے ان کے گھٹنے ٹیک دیے۔ پھر عمران خان صاحب نے سیمینار میں جا کے تو بیوروکریٹس کی تعریف بھی کی، اور ان کو کہا ہم آپ کے اوپر سے نیب کی تلوار بھی اٹھا رہے ہیں، آپ کام کریں۔ ان کی تعریف کرتے گئے اور ان کو اور پریولیجز کی بات کی، حتیٰ کہ جو پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے لوگ تھے اور جو پروونشل مینجمنٹ سروس کے لوگ تھے ان کے الاؤنس بھی ڈبل کر دیے، اتنی تنخواہیں بڑھا دی، اتنا زیادہ عمران خان نے پلٹا کھا لیا۔
اچھا ادھر ہونا کیا چاہیے تھا؟ پہلی بات تو یہ تھی کہ آپ کو بیوروکریٹس کو انڈر ریٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کو کام کرتے رہنا چاہیے. ان کو کہنا تھا کہ آپ ریاست پاکستان کے آفسرز ہیں، ملازمین ہیں، آپ کام کریں. لیکن جب آپ نے آ کے ان کو اتنی بڑی تھریٹ کی ہے، اور تھریٹ کو اندر پھر آپ کو چاہیے تھا کہ اس کے اوپر پوری پہرے داری کرتے. اگر ایسی صورت کے اندر جب بالکل پیک کے اوپر ان کی انٹینگلمنٹ چلے گئی تھی اور انہوں نے بغاوت کا اعلان کر دیا تھا بیوروکریسی نے، تو پھر اس صورت کے اندر عمران خان اگر کچھ بیوروکریٹس کو مثال بنا دیتے، ان کو ڈسمسل فرام سروس کر دیتے، کوئی زیادہ بڑی تعداد نہیں، کوئی 10-20 1-2 درجن بیوروکریٹس ہی جو اس کے اندر کرتا دھرتا تھے، کیونکہ سارا پروفائل تو ان کے سامنے تھا، ان کے واٹس ایپ، ای میلز، سارا کچھ. تو اگر ان لوگوں کو یہ مثال بنا دیتے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ دوسرے ساری بیوروکریسی جو ہے وہ دوبارہ سے حکومت کے خلاف کوئی بغاوت کا سوچ بھی سکتی، کیونکہ ان لوگوں نے نوکریاں کرنی ہوتی ہیں، بہت پڑھ لکھ کے آئے ہوتے ہیں، کیریئر ہوتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں، ان کا کام حکومت سے مخاصمت کرنا نہیں ہوتا. تو اگر عمران خان یہ کام کر جاتے تو سٹارٹ کے اندر ہی بیوروکریسی کی بلی ماری جاتی اور پھر یہ حکومت کے سامنے علم بغاوت نہ اٹھاتے. لیکن عمران خان صاحب یہ کام نہیں کر سکے، کیونکہ اگر یہ کام کر جاتے تو ایسی صورت کے اندر جب کچھ لوگوں کو ایسے ہی سزا مل جاتی اس بغاوت کے چکر کے اندر، کیونکہ یہ جو میوٹنی ہوتی ہے، گروپنگ ہوتی ہے، حکومت کے خلاف اکسانا ہوتا ہے، اس کے اوپر باقاعدہ چارج ہے. افواج پاکستان کے اندر بھی چارج ہے، بیوروکریسی کے اندر بھی چارج لگتا ہے. وہ چارج اب لگا کے کچھ کو مثال بنا دیتے تو پھر کیا ہوتا کہ کسی کی اندر جرت ہی نہ ہوتی. اور انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے حکومت وقت کے ساتھ. وہ حکومت وقت کسی کی بھی ہو، پی ایم ایل این کی ہو، پیپلز پارٹی کی ہو، فوج کی ہو، پی ٹی آئی کی ہو، تو اس سے آپ نے کام لینا ہوتا ہے. اگر آپ ان سے کام نہ لے سکیں اور کہیں کہ جی پرانوں کو یہ رپورٹنگ کر رہے ہیں، تو سمجھیں آپ کی نااہلی ہے، اور آپ کو اس نااہلی کے اوپر خود کے اوپر سوالیہ نشان اٹھانا چاہیے. اس کے اوپر سوالیہ نشان نہیں اٹھانا چاہیے بیوروکریسی کے اوپر. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں ایک ہی گروپ کے جو آفسرز ہیں، ایک ہی قبیلے کے، ایک ہی جو کمیونٹی کے آفسرز ہیں، وہی آپ کی حکومت کے اندر رول کر رہے ہیں. اور اعظم خان صاحب جو آپ کے پرنسپل سیکرٹری ہیں، انہوں نے کیا کیا آج تک جہانگیر ترین کے ساتھ آپ کے معاملات، اور کتنے ہی معاملات آپ کے خراب کیے ہیں. آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کس سے کیا کام لینا ہے. جو بالکل پچھلے جو او ایس ڈی آفسرز تھے، کھڈے لائن لگے ہوئے تھے، ان سے بھی آپ نے کام نہیں لیا. تو کام لینا آپ کا بنتا تھا، آپ کام ان سے نہیں لے سکے. اور اگر وہ پچھلوں کو کسی کو رپورٹنگ کر رہے ہیں، کیونکہ پی ایم ایل این اور پی 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 کے ٹائم گروپس بنے ہوئے تھے، وہ کچھ ان کے لوگ تھے، کچھ ان کے لوگ تھے، یعنی یہ فلاں اس کا بندہ ہے، فلاں اس کا بندہ ہے، یہ رجحان بنا ہوتا ہے. یہ رجحان آپ نے توڑنا تھا، آپ نہیں توڑ سکے. جب آپ نہیں توڑ سکے تو ان کو پتہ ہے آپ نے جب جانا ہے تو پھر انہوں نے آنا ہے، تو ان کے ساتھ لوگوں نے نیچے سیٹلمنٹ رکھنی ہے. تو یہ آپ کی نااہلی ہے، آپ ان سے کام نہیں لے سکے. اگر کسی نے گروپنگ کی ہے اس کو سزا نہیں دے سکے، اور اگر کسی کو کوئی رپورٹ کر رہا ہے تو اس رپورٹر آفسر کو آپ پنش نہیں کر سکے. دس از یور فالٹ، یہ ان کا فالٹ نہیں ہے. انہوں نے کرائم کیا، ان کا کرائم اپنی جگہ کے اوپر، ان کی ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن قصوروار آپ ہیں. اور اگر کوئی کرپشن ہو رہی ہے نا، بیوروکریسی میں بھی بہت کرپشن ہو رہی ہے، پہلے سے زیادہ چیزیں مشکل ہو گئی، یہ سب کو پتہ ہے. تو اس کے بھی ذمہ دار آپ ہیں، کیونکہ اگر آپ نے ان کو ٹائٹ کیا ہوتا، کچھ کو ایگزامپل کیا ہوتا. نیب کے جو پرانے کیس تھے، فواد حسن فواد والا، آج چیمے والا، اور یہ ابھی راول پنڈی کا کمشنر والا معاملہ چل رہا ہے، اس کے علاوہ تو اور کوئی چیز ہی سامنے نہیں آئی. کیا ساری بیوروکریسی درست ہو گئی؟ نہیں. آپ چلا نہیں سکے، کام نہیں لے سکے. تو بیوروکریسی کو دوش دینے کی بجائے آپ اپنے اوپر سوالیہ نشان اٹھائیں اور آپ خود کا احتساب کریں کہ آپ کتنے ان ایفیشینٹ رہے ہیں اور کتنے ان کیپیبل رہے ہیں ان سے کام لینے کے لیے. تو بیوروکریسی اور عمران خان کے تعلق کے لیے اب تک کے لیے اتنے. اپنے نیکسٹ ٹائم. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.